ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ دعا مومن کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، بلکہ سب سے بڑا سہارا ہے۔ ایک مومن جو ہے وہ دعا کے بغیر اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا۔ دعا جو ہے اس کو بڑے بڑے جو مسائل ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، ان مسائل میں، پریشانیوں میں اس کو جو کھڑا رکھتی ہے چیز، وہ اس کا اللہ پر یقین ہے اور اللہ سے دعا ہے۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے کچھ ایسے اوقات کا ذکر کیا تھا کہ جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آج ہم کچھ ایسے مقامات کا ذکر کریں گے کہ جن پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور کچھ ایسے اشخاص کا ذکر کریں گے کہ جن کی دعا رد نہیں ہوتی، جن کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ان میں سب سے جو پہلا شخص ہے، اس پر جب بھی کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آتی ہے تو اس پریشانی میں وہ حضرت یونس والی دعا کو پڑھتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ذی-النون والی جو دعا ہے، جو وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو شخص بھی اپنے مسائل میں، اپنی پریشانیوں میں اس دعا کو پڑھنے کے بعد، اس آیت کو پڑھنے کے بعد دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی دعا کو انشاءاللہ ضرور قبول کرے گا۔ اس کے بعد جو دعا کی قبولیت کا ایک اور اہم موقع ہوتا ہے، جس میں انسان کو دعا کی ضرورت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، کہ جب کوئی انسان کسی مصیبت میں، کسی پریشانی میں گر جاتا ہے اور وہ پریشان ہوتا ہے، تو وہی اس کی دعا کی قبولیت کا بھی اصل ٹائم ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی شخص پر کوئی پریشانی، کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کے دوران وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے، اور ساتھ پڑھتا ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا۔ اس کو پڑھتا ہے، اس کا ورد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس پریشانی سے ضرور نجات عطا کرتا ہے، اور اس پریشانی کے مد مقابل اس کے عوض اس کو بہتر اجر، بہتر چیز عطا کرتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس دعا کو پڑھنے کا کہا، تو انہوں نے یہ دعا پڑھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ان کا جو خاوند ابو سلمہ تھا اس سے بہت بہتر، بلکہ ساری کائنات سے سب سے بہتر خاوند عطا کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شادی ہو گئی۔ اس کے علاوہ جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو میت جو ہے، جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو میت کے پاس بجائے کہ وہاں پر چیخو پکار کی جائے، رونا دھونا کیا جائے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ اس کے پاس جب کوئی دعا کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو رہی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو سلمہ کی وفات پر گئے، ابو سلمہ کی ڈیتھ ہو چکی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فوت ہو جاتا ہے اس کی آنکھیں بند کر دینی چاہیے، کیونکہ وہ روح کا پیچھا کرتی ہیں۔ اور جب یہ بات ابو سلمہ کے خاندان کے لوگوں نے سنی تو ان میں سے کسی نے چیخ ماری، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے لیے اچھے کلمات ہی بولو، کیونکہ تم جو بھی کہو گے فرشتے اس پر آمین کہیں گے۔ تو جب میت کے پاس کوئی شخص ہو اور میت کی ڈیتھ ہو تو بجائے کہ وہاں پر رویا جائے، وہاں پر گریہ زاری کی جائے، اس میت کی مغفرت کے لیے اور اپنے گناہوں کی معافی کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ یہ وقت جو ہے وہ دعا کی قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ کسی بیمار کی تیمارداری کرنے گیا ہے تو جو بیمار شخص ہے اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، اور جو شخص اس کی تیمارداری کرنے جاتا ہے اس کے پاس جو بھی دعا کرتا ہے اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مریض کے پاس آؤ تو اچھی بات کہو، کیونکہ فرشتے تمہاری باتوں پر آمین کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ مظلوم کی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے، اگرچہ وہ فاسق ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی کہ مظلوم اگر فاسق و فاجر ہے تو وہ اس کے اپنے لیے نقصان دہ ہے، اس کی بد دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح والد جو ہے اس کی اپنی اولاد کے حق میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کی دعائیں رد نہیں ہوتی، ان میں ایک والد کی دعا ہے اپنی اولاد کے حق میں، روزہ دار کی اور مسافر کی۔ تو روزہ دار کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، مسافر کی بھی ہوتی ہے، اور والد کی بھی اپنی اولاد کے حق میں دعا قبول ہوتی ہے۔ والد کی اپنی اولاد کے حق میں بد دعا بھی بڑی جلدی قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ 3 دعائیں قبول ہوتی ہیں: مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، اور والد کی اپنی اولاد کے لیے بد دعا۔ تو والدین جو ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے لیے دعا کریں اور بد دعا سے پرہیز کریں، کیونکہ والدین جو ہیں ان کی اپنی اولاد کے حق میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح نیک اولاد جو ہے اس کی اپنے والدین کے حق میں دعا بہت زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جائے تو 3 ذرائع کے علاوہ اس کے تمام عمل جو ہیں وہ منقطع ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک صدقہ جاریہ ہے، نیک اولاد جو مرنے کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہے، اور ایسا علم جس سے لوگ مستفید ہو رہے ہوں۔ اور آخری جو وقت ہے دعا کی قبولیت کا وہ ہے ظہر سے پہلے جب زوال شمس کے وقت کی دعا، کہ ظہر سے پہلے جب سورج جو ہے زوال کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت جو بھی دعا کی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے نماز پڑھا کرتے تھے، 4 رکعت نماز ادا کیا کرتے تھے، اور آپ سے فرمایا کہ اس وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ اس وقت میرے نیک اعمال جو ہیں ان میں وہ اوپر جائیں اور اس میں دعا ہو۔ تو یہ کچھ اوقات اور کچھ لوگ تھے کہ جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ دعا کے معاملہ میں بڑے کانشیس رہیں اور دعا کو بہت زیادہ کیا کریں دعا، اور کوشش کیا کریں کہ ان اوقات میں دعا کریں کہ جن اوقات میں دعا کی قبولیت کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔